اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ آج ہم جماعت چہارم کے لیے مضمون اردو ہے اور سبق میں ہم جو پڑھیں گے آج ہم نظم نعت کی بلند خوانی کریں گے، جو آپ کو سمجھائیں گے کہ ہمارے اس نظم نعت میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کی جانب، جس میں ہم آپ کو نظم نعت کی بلند خوانی سے پڑھ کر بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب ہے، جس میں آپ اردو کی چوتھی کتاب میں نظم نعت کی بلند خوانی ہم کریں گے۔ یہ آپ کی کتاب ہے اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب۔ نعت ہے جس کو ہم پڑھیں گے، یہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 79 پر لکھی ہوئی ہے۔ نعت: رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ اس دنیا کے ویرانے میں، اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے۔ اچھی باتوں کی خوشبو سے، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ ساری خلق میں سب سے اچھے، ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے۔ ایک بنایا نیک بنایا، ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے۔ ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پیارا نام محمد پاک نبی کہلانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ جب کبھی بھی جہاں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دل میں کم سے کم ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور یہ بچے، آپ سب بچے یہ بات جانتے ہیں۔ تو یہ نعت ہم نے پڑھی ہے اور میں نے بہت آرام سے تسلی سے پڑھی ہے، تاکہ آپ ایک ایک لفظ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور دہرا سکیں۔ جیسے جیسے میں نے پڑھی ہے، ایک دفعہ میں دوبارہ سے یہ نعت پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو گھر میں پڑھیے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یہ نعت کو تقریباً گھر میں 2 سے 3 دفعہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، تاکہ آپ کو جو بھی مشکل الفاظ ہوں، جو اس میں کوئی بھی اگر مشکل و پریشانی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے ایک دفعہ۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے۔ اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے۔ اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ ساری خلق میں سب سے اچھے، ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے۔ ایک بنایا نیک بنایا، ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے۔ ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور دل میں کہیے گا، میں زور سے اس لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے والے۔ آپ جب ریڈنگ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کہیے گا ضرور۔ اس کے شاعر کا نام ہے سید نظر زیدی۔ یہ ہماری اردو کی چوتھی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پہ لکھی ہوئی ہے نعت، جس کو لکھا ہے سید نظر زیدی نے۔ اور سید نظر زیدی نے ہمیں اس نعت میں کیا بتایا ہے؟ اس نعت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ ان اوصاف کا ذکر کیا ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی، جیسے کہ پہلا شعر ہے رحمت بن کر آنے والے، شعر کے حساب سے میں آپ کو یہ نعت سمجھاتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے اس نعت کو سمجھ لیں اور آگے کام کرنے میں آپ کو اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے۔ رحمت بن کر آنے والے سے مراد ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے، بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین کہا گیا ہے، ان کے رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا۔
وہ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور ہر ایک کی بگڑی بات کو بنانے والے ہیں۔ اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، یعنی کہ یہ دنیا ہمارے پیارے نبی کے آنے سے پہلے ویران تھی، ہر جگہ بری باتوں کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے اچھے اوصاف سے اس پوری دنیا میں پھول ہی پھول کھلا دیے۔ اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے، انہوں نے اپنی اچھی باتوں سے، اپنی سچی باتوں سے دنیا کو مہکا دیا۔ ساری خلق میں سب سے اچھائی پھیلانے والے، دنیا کی جتنی بھی خلق ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں، ان تمام خلق میں، مخلوقات میں ہمارے پیارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں اور اچھائی پھیلانے والے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی بہت ساری رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہم سب کے درمیان محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا اور ہم سب کو ایک بنا دیا۔ جب اس شعر میں کہا گیا ہے ایک بنایا نیک بنایا، یہ احسان فرمانے والے، یعنی کہ ویسے تو ان کے بہت سے احسانات ہیں کہ انہوں نے ہم پر کتنا احسان کیا، لیکن ان سب میں ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں نیک بنا کر ایک بنا دیا۔ ان کا پیارا نام محمد پاک نبی کہلانے والے، یعنی کہ ان کا پیارا نام، جو ہمارے پیارے نبی جن کے اوصاف کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ پاک نبی یعنی کہ ہمارے نبی پاک ہیں اور وہ پاک ہی کہلاتے ہیں اور پاک ہی کہلائے جانے کے حقدار ہیں۔ یہ نعت، خوبصورت نعت جس کو سید نظر زیدی نے لکھا ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیے گا اور اچھے سے اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اب آ جائیں پیج نمبر 80 پہ۔ یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں بیٹا، اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اس نظم میں آپ نے پڑھے ہوں گے اور آپ کو مشکل لگے ہوں گے، جیسے کہ بگڑی ہے، پہلے شعر میں لکھا ہوا ہے بگڑی بات بنانے والے، بگڑی کا مطلب ہوتا ہے خراب، ٹھیک ہے، خراب۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی، بھلائی یا اچھا سلوک، ٹھیک ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے لوگ، جو بھی لوگ ہیں وہ خلق کہلاتی ہے۔ ویرانے مطلب اجڑا ہوا غیر آباد جگہ، ویرانے کا مطلب ہے اجڑا ہوا غیر آباد جگہ۔ اس میں یہ مشق کے سوالات ہیں جو ہم اپنی کاپی میں کریں گے، یہ ہم ابھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیے سوال نمبر 2 کی طرف، جو آپ نے اس کو گھر میں کرنا ہے۔ نعت پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے اور اس کو آپ آسانی گھر میں کر سکیں گے۔ جب تک آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کر بھی چکے ہیں۔ نمبر 1 ہے بگڑی بات بنانے والے، نمبر 1 پہ ڈیش بات بنانے والے، ڈیش میں آئے گا بگڑی بات بنانے والے۔ نمبر 2 پھول ہی پھول ڈیش والے، پھول ہی پھول کھلانے والے۔ یہ ہم نے نعت کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرے مکمل کرنا ہے۔ یہ نعت کے مصرے دیے ہوئے اور بیچ میں انہوں نے خالی جگہ کر دی ہے کہ آپ کو اس کو نعت پڑھ کے اس کو صحیح سے مکمل کرنا ہے۔ جب آپ نعت اچھے سے پڑھیں گے تو یہ آپ بآسانی فل کر سکیں گے، اس کو پر کر سکیں گے۔ پھول ہی پھول ڈیش والے، پھول ہی پھول کھلانے والے، اچھی باتوں کی ڈیش سے، اچھی باتوں کی خوشبو سے، ساری ڈیش میں سب سے اچھے، ساری خلق میں سب سے اچھے، ان کا ڈیش نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا سوال نمبر 2 جو آپ نے کیا۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا بگڑی بات بنانے والے، دوسرے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، اچھی باتوں کی خوشبو سے، ساری خلق میں سب سے اچھے، ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو نعت پڑھ کے میں نے بتائی اور آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ کو ان الفاظوں کو پڑھنا ہے ہجے کر کے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ مشکل لگے تو آپ بآسانی اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہجے کر سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی بھی لفظ اس میں مشکل لگے گا یا آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوگی۔ یہ نظم نعت جو ہے سید نظر زیدی نے لکھی ہے، اس کے الفاظ معنی بھی ہم نے آج آپ کو سمجھائے، اور سوال نمبر 2 یعنی کہ نعت کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرے مکمل کرنے کا کام بھی آپ کو میں نے آج کروا دیا۔ یہ خالی جگہ بہت آسان ہے، یہ آپ بآسانی خود سے جب آپ نعت پڑھیں گے تو یہ خالی جگہ آپ خود سے پر کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اتنا ہی بتائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب آپ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔